اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر بھی وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ صحیح بخاری۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، حرام ہے، اسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے سے کم گناہ ہے۔ یعنی جس نے پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا، 10 دفعہ زنا کرنا کم گناہ ہے، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر دریافت فرمایا، تم چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا 10 گھروں سے چوری کرنا اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرنے سے کم گناہ ہے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ عز و جل کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد نصیب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں۔ پھر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائے، اور جب وہ پڑوسی شباشی کرے تو اس کے شر سے محفوظ ہو۔ اور بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگوں کی اس کی طرف سے راحت میں ہوں۔ پھر نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی یا بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی، لیکن ان میں جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ اجمعین کو بھیجا۔ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے یہ اعلان کرنے لگے، بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوفزدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب تک بندے کا دل سیدھا نہ ہو جائے اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، اور جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے اس کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا، اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے بے خوف نہ ہو جائے۔ آئیے بھائیو اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج پھر قاسمک رحمانی آپ کے لیے ایک عجیب نقش لے کر آیا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا گھر میں مرد یا عورت کو آسیب ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی جادو ہے، تو ان کے لیے ایک بہترین نقش، ایک کورا مٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر یہ نقش لکھ لیں، اور 7 مرتبہ پہلے اس کو نقش کو اس پر لکھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ پورے جسم پر پھیر لیں اور پھر آگ میں ڈال دیں۔ آگ کو خوب روشن کریں۔ اگر لفظ سفید ہو جائیں تو مریض پر جادو ہے، اگر سرخ پڑ جائیں تو چڑیل کا اثر ہے، اگر حروف غائب ہو جائیں تو آسیب پری ہے، اور اگر حروف سیاہ ہو جائیں تو مریض کو مرض بدنی ہے۔ نقش آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔